بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں گھر تو عالیشان بن گئے، لیکن ان گھروں کے اندر سکون نام کی دولت نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نے دیواریں تو سجا لی لیکن دل اجڑ گئے ہیں، ہم نے آسائشیں تو خرید لی لیکن آرام بہت سو سے کھو چکا ہے۔ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، ہر وقت کی بے چینی، بلا وجہ کے جھگڑے ختم ہو کے نہیں دے رہے۔ یاد رکھیے، سکون مارکیٹ سے نہیں ملتا، سکون تو اللہ کی وہ نعمت ہے جو اعمال کے بدلے عطا کی جاتی ہے۔ اگر ہم واقعی گھر کو سکون سے بھرنا چاہتے ہیں نا، تو آج میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں 3 علمی، عملی اور روحانی حل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل، اپنے گھر کو زندہ کیجیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، یعنی جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان دونوں گھروں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ جس گھر میں ذکر الہی چھوڑ دیا جائے، قرآن کی تلاوت نہ ہو، اللہ کا شکر ادا نہ کیا جاتا ہو، بسم اللہ کے بغیر کام شروع کیے جاتے ہوں، تو وہ گھر مردہ ہو جاتا ہے۔ ایسا گھر خوبصورت دیواروں سے مزین تو ہوتا ہے، لیکن اس میں خوشی اور سکون کی روح نہیں ہوتی۔ قرآن فرماتا ہے سورہ رعد آیت 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، اللہ کے ذکر کے ذریعے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، صرف نرم گدیلوں سے نہیں۔ اپنے گھر کو ذکر الہی سے زندہ کریں، سکون آئے گا۔ روزانہ کم سے کم جتنا آسانی سے ممکن ہو قرآن کی تلاوت کریں۔ بیوی، شوہر، بچے، والدین بیٹھ کر جب قرآن پڑھ رہے ہوں، کیسا سکینہ اس گھر میں نازل ہوگا۔ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ کہنے کی عادت بنا لیں۔ یہ کام اگرچہ چھوٹے چھوٹے ہیں، آسان ہیں، لیکن ان کے فوائد اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے بیج ہیں جو گھر میں چین و سکون کی بہار لاتے ہیں۔ سکون آئے گا، بے چینی ختم ہوگی، قرار آئے گا۔ دوسرا کام، گھر والوں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک اختیار کیجیے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ثابت ہو۔ کئی لوگ باہر کی دنیا کے لیے شیر و شکر ہوتے ہیں، لیکن گھر والوں کے لیے شیر ببر بن جاتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ وہ مجبوراً مہذب انداز اپنا لیتے ہیں، لوگوں سے خندہ پیشانی سے مل بھی لیتے ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں تو لگتا ہے کہ باہر کا برداشت کیا ہوا سارا غم اور غصہ گھر والوں پر نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ یوں ہی کتنی خواتین ہیں، ان کا رویہ بھی عجیب ہے۔ لگتا یہ ہے کہ وہ پورے دن اس بات کی تیاری کرتی ہیں کہ جیسے ہی گھر کا مرد گھر آئے گا تو اس سے میں نے اس انداز سے شکوہ کرنا ہے، یوں مباحثہ کرنا ہے، ایسے جھگڑا کرنا ہے۔ اور پھر جب باہر کا مرد اور اندر کی عورتیں دونوں گھروں میں ملتے ہیں تو گویا کہ بجلی کی تاریں مل جاتی ہیں۔ کبھی گھر والوں کے کان تو کبھی برتن اور سامان بجنے لگ جاتے ہیں۔ سخت لہجہ اور الفاظ، یقین کیجئے، گھر کی دیواروں میں دراڑیں تو نہیں ڈالتے، لیکن دلوں کو توڑ دیتے ہیں، سکون مٹا دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 83 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے حسین انداز میں بات کرو۔ جب عام لوگوں کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے تو گھر والے اس حسین گفتگو سے محروم کیوں؟ ان کا حق تو زیادہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے۔ غصے کے وقت خاموش ہو جائیں، غلطی پر معافی مانگ لیجئے، کچھ غلط ہو جائے نا تو اس کی تلافی کیجئے، دوسرے کا شکریہ ادا کیجئے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیجئے۔ یہ سب چیزیں بے حد ضروری ہیں۔ ہاں، جہاں شرعی طور پہ ضروری ہو، اخلاقی طور پر لازمی ہو، تو دائرہ اخلاق و شریعت میں رہ کر ان باتوں پر گھر کے افراد کے لیے بھی تنبیہ کیجیے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو گھر کو سکون کی عظیم مثال بنا دیتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے اہم کام، حرام سے خود کو بچائیے اور حلال پر قناعت کیجیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ حرام کمائی، حرام دیکھنا، حرام سننا، حرام بولنا، یہ سب چیزیں گھر کے سکون کو چھین لیتے ہیں۔ پریشان نہ ہو، حرام چھوڑا تو کھائیں گے کہاں سے؟ نہ 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 نہ، اللہ تعالیٰ بڑا رزاق ہے۔ وہ فرماتا ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے رستے پیدا کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سے ڈرنے والا کبھی بے یار و مددگار نہیں رہتا، وہ کتنی ہی مشکلات میں ہو اس کا دل پرسکون رہتا ہے۔ جب ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جس کو جو ملتا ہے وہ ہمارے رب کے دیے سے ملتا ہے، تو پھر ہم اپنے رب کی نافرمانی کر کے کسی سے کیا طلب کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہر ایک کو ہر شے جب ہمارا ہی رب دیتا ہے تو جو دینے والا ہے اس کی بارگاہ میں آ جائیے، اس کی اطاعت کو لازم پکڑ لیجئے، وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ کم صحیح مگر اللہ کی فرما برداری والا حلال اختیار کیجئے۔ جس سے رب نے منع کر دیا نا، نہ دیکھیں اس چیز کو، نہ قریب جائیں اس چیز کے، جو ہمارے رب سے دور کر دے نا اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ اخلاص کے ساتھ یہ 3 کام کر لیجئے، پھر دیکھیے جو سکون ہم سے روٹ کے جا چکا ہے نا وہ کیسے واپس ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ یہ اعمال کوئی مشکل نہیں، بس ذہن بننے کی دیر ہے، اللہ کی طرف آنے کی دیر ہے۔ سکون نہ بازار میں ملے گا نہ موبائل میں، سکون تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ملے گا۔ بس خدا تو سکون دینے والا ہے، ہم اور آپ سکون لینے والے بن جائیں۔ اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام ناظرین کے دلوں کو سکون سے بھر دے، مجھے اور آپ کو مل کر طمانینہ اور سکینہ حاصل کر لینے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔